لیکن مین وائل میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیران کن خبر دے دوں پچھلی خبر سے زیادہ, جیسے آئی ایم کوٹنگ بلومبرگ نے اب سے 3 منٹ پہلے جو خبر اپلوڈ کی اس کے مطابق WTI crude oil futures trade at negative price for the first time. WTI crude oil futures trade at negative price, literally negative price پر اس وقت WTI crude oil trade کر رہا ہے. مزمل السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ذرا ہمارے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ موجود ہیں, ہم ظاہر ان سے بات کر رہے ہیں. ہمارا موضوع تو آج وہ تھا لیکن ایک دم اچانک جو صورتحال میں تبدیلی آئی, ذرا پلیز ہمارے ویورز کے لیے بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ یہ ہوا کیا ہے. دیکھیں یہ ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو پورے کرۂ ارض میں جتنے بھی لوگ ہیں جی انہوں نے کرونا وائرس جیسی چیز نہیں دیکھی تھی. پوری دنیا ایک ساتھ لاک ڈاؤن ہوتے نہیں دیکھی تھی. صحیح ہے. آج پوری دنیا میں جب سے آئل بنا اور جب سے ڈسکور ہوا کبھی کسی نے صفر پہ قیمت نہیں دیکھی تھی. جی نیگیٹو. یہ سب کی عقل سے باہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت صرف 15% کھلی ہوئی ہے, باقی 85% دنیا بند ہے. صحیح ہے. اور اس کی وجہ سے جتنا تیل پیدا ہوتا تھا وہ تیل پیدا اتنا ہی ہو رہا ہے, لیکن سٹوریج جو ہے نا, کیونکہ پہلے دنیا چل رہی ہوتی تھی تو تیل پیدا ہوتا تھا اور خرچ ہو رہا ہوتا تھا. تو دنیا میں سٹوریج ختم ہو گئی ہے تیل کو رکھنے کے لیے. تو اب جو ہے مطلب وہ آئل کو ٹرانسپورٹ کرنا مہنگا ہو گیا, سٹور کرنا مہنگا ہو گیا. جنہوں نے جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس کو فری میں دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن وسیم ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج رات تک کا ڈرامہ ہے. کل کی دن کی تیل کی قیمت $22 ہے. کل کی دن کی تیل کی قیمت $22 ہے. اگر کوئی کل تیل خریدنے جائے گا تو اس کو $22 کا تیل ملے گا. کیونکہ مے کے کانٹریکٹ کے لیے آخری دن ہے, اسی وجہ سے ہے ایسا ہی. جی اب جون کا کانٹریکٹ تو پہلے سے ٹریڈ ہو رہا تھا, تو کل سے مے کا کانٹریکٹ ٹریڈ نہیں ہوگا. تو جو ہے اس کی ڈیلیوری 19 مئی کو بنے گی. جو آج مئی کا کانٹریکٹ ختم ہوا, اب اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا. اور ڈیلیوری کہاں لیں گے, کہیں رکھنے کی جگہ تو ہے نہیں, کوئی سوکھی چیز تو ہے نہیں کہ زمین کے اوپر رکھ دیں. اس کے لیے باقاعدہ ٹینکرز ہونے چاہیے, سٹوریج ہونی چاہیے. تو اس کا مزمل اس انداز سے لوگوں کی, چونکہ میں بالکل ایک ذرا عام آدمی کی سے بات کروں تو مطلب وہ اتنا ایکسائٹڈ نہ ہو اس حوالے سے کہ تیل اتنا سستا ہو گیا ہے تو یہاں بھی اتنا سستا ہو جائے گا. کیونکہ اگر سستا ہو گیا ہے تو اس تک رسائی بھی تو ممکن ہو تو اس کا فائدہ ہے نا. تو رسائی تو ممکن ہے نہیں, اور جب دنیا چلنا شروع ہوگی تو پھر سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ بھی اکارڈنگلی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب دیکھیں میں مثال پاکستان کی دے دیتا ہوں. پاکستان کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایفیکٹیولی 75% بند تھا, تو پاکستان نے 1 ماہ سے آئل امپورٹ نہیں کیا. صحیح ہے. 1 ماہ سے آئل امپورٹ نہیں کیا, پابندی لگائی ہوئی ہے. تو اب یہ صفر کا ہو جائے یا $10 کا ہو جائے, ہمارے پاکستانیوں کے لیے گڈ فار نتھنگ ہے, کیونکہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. تو جس دن ہمارے استعمال میں آئے اور اس دن اگر اس ریٹ میں ملے تو بات بھی بنتی ہے نا. تو ہمیں چھلانگے مارنے کی اور خوش ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. بس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مونیومنٹل ڈے ہے, شاید in the mankind, history of the mankind, واپس یہ والا دن یا ریٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا. We are the luckiest one کہ ہم نے یہ آج سکرین میں دیکھی ہے یہ چیز. شاید جس دن پہلی دفعہ پہلا لیٹر بھی جو تیل کا نکلا تھا, شاید اس دن بھی یہ ریٹ نہیں تھا, جب اس کا استعمال بھی نہیں تھا. تو ایک یہ مونیومنٹل ڈے ہے. بس حکومت پاکستان, کیونکہ میرا قریشی صاحب موجود ہے, میں ان سے سوال کرنا ہے, تو حکومت پاکستان اس صورتحال سے مطلب اگر یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی گورنمنٹ, لیکن میں ظاہر پاکستانی کے نظر بات کر رہا ہوں, فائدہ اٹھا سکتی ہے, اگر اٹھانا چاہے تو ممکن ہے. اگین جو فار دا ریزنز یو مینشنڈ ممکن ہی نہیں ہے فائدہ اٹھانا, کہ سٹوریج کیا کریں گے اور سارا کچھ. دیکھیں اگر آج رات کو حکومت پاکستان $1 کا سارا آئل خرید لے اور اگلے 10 دن میں اس کو ٹرانسپورٹ کر کے پاکستان لا سکتی ہے, تو بس وہ فائدہ ہے. کیونکہ اگر کل جائیں گے تو $22 کا آئل ملے گا. جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. رائٹ. شاہ صاحب, ویری انٹرسٹنگ سچویشن, یور کامنٹس آن دس. میں توقع کر رہا ہوں کہ ندیم بابر صاحب آپ کی گفتگو سن رہے ہوں گے. میں کہہ پروڈیوسر ملائیں بھی ذرا ٹرائی کریں, اگر ہم ندیم بابر صاحب سے اگر بات کر سکے تو. اور مزمل صاحب یہ بتائیے گا کیا اس کا, جی ہاں ویری ویری ریلیونٹ, دیٹس کریکٹ. مزمل صاحب اس کا امریکہ چائنا ٹسل سے کسی تناظر میں کوئی تعلق ہے ساری ڈیولپمنٹ کا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ جو اسٹارٹ تھا وہ سعودی عرب کا تھا, اور میرے اپنے خیال میں سب سے بڑا نقصان بھی سعودی عرب اور رشیا کو ہی ہے اس کا. کیونکہ سعودی عرب کی جو ہے آج بھی لگ بھگ 75 سے 80% آمدنی تیل سے ہوتی ہے, اور اگر ایسے خدا نہ خواستہ 6 مہینے یا سال گزر گیا
تو ان کے پاس جتنا بھی بفر ہے 600-700 ارب ڈالر کا وہ ہوا میں اڑ جائے گا. تو امریکہ جیسا ملک ٹھیک ہے ابھی نیٹ ایکسپورٹر بنا ہے وہ, لیکن اس کی معیشت اتنی بڑی ہے, اگر اس کا آئل سیکٹر ڈیفالٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. اب اس بحران سے وہ کیسے نکلیں گے؟ 10 ملین بیرل تو انہوں نے کاٹ دیا ہے, لیکن اگر دنیا 75% یا 60% بند رہی تو وہ 10 ملین بیرل بھی جو ہے نا کوئی کام کا نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے ان کو اپنی پروڈکشن جو ہے نا 1/4 پہ لانی پڑے تیل کو صحیح کرنے کے لیے. ہاں میڈیم ٹرم میں بہت سارے کارخانے ڈیفالٹ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے اور وہ پھر تیل کی قیمتیں اوپر آنا شروع ہو جائے, لیکن اب دنیا کو جسے کہتے ہیں نا انجن سٹارٹ کر کے اس کو گرم کرنے میں تو ٹائم لگے گا. صحیح ہے. اور یہ بھی ذرا ہمارے ویورز کے لیے بتا دیجیے کہ یہ سعودی عرب اور رشیا ان کا مطلب اس تیل کے معاملے کو لے کے کیا اگر عام الفاظ میں کیا پھڈا پڑا تھا کہ جس کے بعد ہم نے اس سے پہلے بھی ایک تاریخی ڈپ دیکھا تھا. اتنا تاریخی تو ہرگز نہیں جتنا ابھی ہو گیا ہے, یہ تو ظاہر ہے ہسٹری آف مین کائنڈ میں جس طرح آپ نے بتایا, لیکن کیا ٹسلی ذرا اس کو بتائیے گا. دیکھیں ان کا جو جھگڑا تھا وہ تھا ایگو, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے کسی کو کسی وقت بٹھا سکتے ہیں. تو سعودی عرب رشیا کے پاس درخواست لے کے گیا تھا کہ آئل کی پروڈکشن کٹ کر دیتے کرونا وائرس کے پیچھے. تو رشیا نے اس کی بات نہیں مانی. جب رشیا نے بات نہیں مانی تو اس وقت سعودی عرب دن کا 10 ملین بیرل تیل نکالتا تھا, انہوں نے سیدھا 12.5 ملین بیرل کر دیا. اگلے دن رشیا نے کہا ہم بھی زیادہ کریں گے, پھر تیسرے دن یو اے ای نے کہا ہم بھی تیل زیادہ کریں گے. تو دنیا ادھر بند ہو رہی تھی اور انہوں نے پروڈکشن جو ہے بڑھا دی. اس کی وجہ سے عالمی مالیاتی منڈی میں 4 مہینے میں تیل $60 سے آج 0 پہ آ گیا. تو یہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے, بند ہے, اور سب سے بڑا جو اس کا 2 چیزیں تھی فیول جو استعمال کرتی تھی, ایک ایئر لائن بزنس اور ایک کارگو بزنس, ٹھیک ہے, اور تیسرا گاڑیاں جو سڑک پہ ہوتی تھی. لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے گاڑیاں سڑک پہ 0 ہو گئی ہیں, ایئر لائنز بند ہو چکی ہوئی ہیں, اور صرف جو ہے نا ٹریڈ کے لیے کچھ بحری جہاز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو میجر تیل کی کنزمپشن ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے. تو اب یہ کب دنیا کھلے گی؟ اچھا کھل بھی جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد ایئر لائن بزنس کھل سکے گا. صحیح. اور اسی طریقے سے ٹرین بزنس یا ٹرانسپورٹ بزنس کھلے گا. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے اس انڈسٹری کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا قریشی صاحب آپ اس پر تبصرہ فرمائے گا. اس سے پہلے جب سعودی عرب اور رشیا کی ٹسل کے نتیجے میں ذرا تیل کی قیمتیں گری تھی تب میں نے کچھ تجزیے بڑے مین اسٹریم چینلز پر ہی سنا. میں کوئی اکانومی کا اسٹوڈنٹ نہیں, اور ظاہر ہے میں بھی آپ سے ایز آپ کو اکانومی کے وزیر نہیں, لیکن میں آپ کی پھر بھی اس پر رائے جاننا چاہتا ہوں. تب میں نے کچھ مین سٹریم چینلز پہ کچھ بڑے لوگوں کے تجزیے اس طرح سنے کہ جناب جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جیسے پاکستان کی معیشت ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی, جیسے برے دن ختم ہوگا, اس ایک ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر, جو کہ مجھے ایسا لگا کہ بہت ہی کوئی اوور ریٹڈ مطلب ایک بات تھی کہ جناب ٹھیک ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے معاشی مسائل ہی حل ہونے کو جا رہے ہیں. آپ یہ اوپینین شیئر کرتے ہیں مجھ سے؟ آپ کی بھی یہی اوپینین ہے کہ ٹھیک ہے یہ تیل سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے معیشت کے برے دن ختم ہو گئے اور اب اچھا دن ہو گیا اور نیا سورج آ گیا اور یہ ہو گیا, دس از آلسو بٹ ٹو مچ. وسیم آپ کی آواز مجھے تو بالکل سنائی نہیں دے رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہ صاحب سوال دونوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز سنائی نہیں دے رہی آپ کی. اچھا چلیں ذرا ریکنیکٹ کر لیجیے ذرا شاہ قریشی صاحب کو. مزمل اسلم صاحب یہ بات سوال آپ بھی بتائیے گا کہ میں نے کچھ تجزیے دیکھے کہ جناب جیسے جس کو اگر ایک عام آدمی دیکھے تو اس کو لگے تیل سستا ہو گیا ہے, اب پاکستان کی معیشت کے برے دن تو ختم. از اٹ دیٹ سمپل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا درآمدی بل کا جو ہے تقریباً 25 سے 30% تیل تھا. صحیح ہے. وہ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بجلی کی بات کریں تو بجلی میں ہم نے گارنٹیڈ ریٹرن اور گارنٹیڈ جسے کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ طے کی ہوئی ہے, تو ہماری بجلی سستی نہیں ہوگی. ہم نے جو ایل این جی لیا ہوا ہے وہ ہم نے 13 سینٹس 1.13 اور برینٹ لیا ہوا ہے. شاید برینٹ جیسا تیل آج مفت ہو گیا, ہمیں وہ جو ہے ایل این جی اس طرح سستی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہم آئی پی پیز کو پیمنٹ کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں اسی طرح کرنی ہے. صحیح ہے. چوتھی ہماری جو ملک میں آئل کی کمپنی ہے وہ اگر 1990 میں اس نے ڈسکور کیا تھا تو آج قطع نظر آئل کی قیمت کچھ بھی ہے تو ہم نے اس کو 1990 کی قیمت دینی ہے. اگر کسی نے 2002 میں آئل ڈسکور کیا تھا تو قطع نظر آج آئل کی قیمت 0 ہے یا 100 ہے, ہم نے اس کو وہ قیمت دینی ہے. تو پاکستان کے لیے
اچھی خبر ضرور ہے, پاکستان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ اس سے بہتر ضرور ہوتا ہے, صحیح ہے, لیکن پاکستان یہ کہیں کہ قرضوں سے نکل جائے گا یا پاکستان کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں, غلط ہے. پاکستان کو بلکہ اس ٹائم میں بھی آلٹرنیٹ فیول پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ٹیمپریری ہے, ہم ساروں کو پتا ہے. اچھا آپ نے اس طرح کہا کہ یہ تو کچھ گھنٹوں کی بات ہے, اور ظاہر ہے اتنی بڑی جو علامتی خبر ہے یہ تو زیادہ تر سسٹین کر بھی نہیں سکتی, ورنہ تو دنیا کا منظرنامہ بدل جائے. لیکن اس کے بعد بھی سر آپ نے کہا کہ جناب کل کی قیمت $22 ہوگی, یعنی اسٹل آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں دنیا میں تیل کی قیمتیں کہیں بھی اس کے آس پاس نہیں ہوں گی جتنی ہم نے ماضی قریب میں دیکھی تھی, اور اس کا بہرحال مثبت اثر ہوگا ہم پر؟ دیکھیں میری زندگی کی مشاہدہ ہے, ایک 1992 میں جب کویت وار ہوئی تھی, ایک 1998, ایک 2001-2 کے بعد 9/11, اور پھر 2009 کا جو لیمن کرائسس تھا, یہ 4 پوائنٹ میں ایسی تھی, لیکن اس میں بھی کم سے کم تیل کی قیمت $8 گئی تھی. صحیح ہے, اور پھر اس کے بعد وہ $8 سے $100 بھی ہوئی, $100 سے $50 بھی ہوئی. تو ہمارے پاس پچھلے 28 سالوں کی جو میری یادداشت ہے اس حساب سے میں بتا رہا ہوں, اور تو وہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ آئی ہے لیکن اس سطح تک نہیں آئی, اور اس سطح تک اس لیے نہیں آئی کہ کبھی پوری دنیا ایک ساتھ بند نہیں ہوئی. پہلے اگر جنگ ہوئی, 9/11 ہوئی, تو دنیا کے ایک حصے 2 حصے بند ہوئے. اب سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے, اب ہم ایک نئے نارمل میں, نئے ورلڈ میں آگئے, دنیا کس طریقے سے آپریٹ کرے گی فیوچر میں, یہ سارا کا سارا جو ہے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ابھی فی الحال ایسا لگتا ہے کہ آئل جو ہے وہ بہت ہی, آئل انڈسٹری ایک بہت ہی بدترین دور ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. میں ذرا آپ سے بریک کے بعد حوالے سے مزید بات کروں گا, ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کو آئل سیکٹر کتنا ڈومینیٹ کرتا ہے, اس کے لیے کیسی خبر ہے, باقی سے میں ذرا قریشی صاحب